آغاز میں آپ کو بتائیں سانگھڑ میں وڈیرے کے ظلم کا شکار ہونے والے اونٹ کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جانوروں کے شیلٹر میں رکھا گیا ہے جہاں اونٹ کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ مصنوعی ٹانگ لگانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ دبئی میں مقیم کراچی کے شہری اونٹ کے لیے بھارت سے مصنوعی ٹانگ منگوائیں گے۔ سندھ حکومت بھی اونٹ کو مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے کمپنیوں سے رابطے میں ہے۔ پی پی ایم این اے شازیہ عطا مری کہتی ہیں ملزمان کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ سانگھڑ پولیس نے وڈیرے کے علاوہ 5 افراد گرفتار کر لیے۔ پولیس کا دعویٰ ہے 2 ملزمان نے اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سانگھڑ میں 2 روز قبل کھیت میں داخل ہونے پر وڈیرے کے کہنے پر تیز دھار اوزار سے اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی تھی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوٹس لیا، جس کے بعد سانگھڑ پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے سرکاری مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کیا۔ درد سے بلبلاتے اور روتے ہوئے اونٹ کی ویڈیو پر اس وقت ہر درد دل رکھنے والے کی آنکھ بھر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، سانگھڑ میں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، الیاس انجم۔ الیاس، یہ بتائیے جس وڈیرے نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وڈیرا جو ہے اس سمیت کوئی بھی اس ایف آئی آر کے اندر نامزد نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکار کی جانب سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن کل جب وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا تو اس کے بعد جو ہے پولیس متحرک ہوئی ہے۔ شام گئے جو ہے وڈیرے کا بیٹا دریا خان شر جو ہے اس سمیت 6 افراد کو جو ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں سے ان کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ ملا ہے۔ اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ ان میں سے 2 لوگ جو ہیں عابد شر اور شکور شر جو ہے اس نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ جی، تو ابھی تک آپ نے بتایا کہ اس کو وڈیرے کو گرفتار نہیں کیا گیا، وجہ کیا ہے الیاس؟ ابھی تک کیوں نہیں اس کو گرفتاری اس کی عمل میں لائی گئی؟ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کا بیٹا جو ہے اسے حراست میں لیا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ یقیناً اپنے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہوگی، کیونکہ پولیس کے اوپر بھی صوبائی حکومت کا اور باقی تمام اداروں کا پریشر ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے تمام لوگ جو ہے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اب تک پولیس جو ہے اس وڈیرے کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ہم نے جب ایس ایس پی سے پوچھا کہ اس اونٹ کا جو مالک ہے اس کی مدیت میں کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اسے ڈھونڈنے کی۔ ٹھیک ہے الیاس، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت آر کو دیا۔ کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک معصوم اور بے زبان جانور کو صرف اس وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے کہ وہ اس کی فصل میں گھس گیا تھا اور زمیندار کا کچھ پتہ نہیں ہے، اسے ابھی تک گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں زمیندار نامزد ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، بہت ہی مطلب یہ جو وحشیانہ واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے گی وہ کم ہوگی، اور پاکستان کے اندر ایک رجحان افسوس کا ہے جو ہم بے زبان جانوروں کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج کیونکہ یہ سانگھڑ میں ہوا ہے، یہ میرا حلقہ بھی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا اس وقت میں نے فوری طور پر انتظامیہ سے رابطہ کیا، ڈی سی صاحب سے، پولیس سے، اس پر کارروائی جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ بھی کروائی، کیونکہ کوئی فریادی نہیں تھا تو بہت مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ قانون ہے، قانون کے کچھ تقاضے ہیں، اور پولیس کو بھی کوئی فریادی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہمیں تب ہوا بہت زیادہ جب پتہ چلا کہ جو اونٹ کا مالک ہے اس نے اور جس سائیڈ نے یہ گھنونا کام کیا ہے ان کے بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو گیا۔ اب یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو، کیونکہ جس نے بھی یہ گھنونا کام کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور ایک ایسی سزا کہ وہ مثال بنے اور پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی صوبے یا شہر میں اس طرح گھنونے کام کرنے سے پہلے لوگ 100 دفعہ سوچیں۔ بالکل شازیہ صاحبہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ واقعی اس واقعے کو مثال بنانا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ہاری ہیں عبدالشکور شر اور عابد شر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وڈیرا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں، ایک تو میری بہن، یہ جو وڈیرا آپ لوگ کہہ کے اس ایشو کو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں نے ایک سمت میں پھینک دیا ہے۔
دیکھیں چلے میں زمیندار کا لفظ یوز کر لیتی ہوں، میں زمیندار کا لفظ یوز کر لیتی ہوں شازیہ مری صاحبہ. میری بات سنیے، میری بہن میری بات سنیے. اس عمل کو کرنے والا وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے سپاہی ہو، چاہے غلام ہو، وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل. اس زمین پر جس نے یہ عمل کیا ہے، جو بھی وہ ہو، ایکس وائی زی، کیونکہ اس وقت تو فریادی جو تھا جس کا اونٹ تھا وہ تو نام لے ہی نہیں رہا کسی کا، لیکن اس کے باوجود پولیس نے گرفتاریاں کی، اس کے باوجود پولیس نے ایف آئی آر لانچ کی، اس کے باوجود پولیس آج بھی ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی پتہ لگ جائے، کوئی سراغ مل جائے. اگر جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اور کون ہوں گے، وہ ابھی تک چھان بین کر رہی ہیں. اس کمپرومائز سے پولیس کی کارروائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے. البتہ دشواری ضرور ہوئی ہے ان کو، لیکن میرا صرف یہ کہنا کہ ہم یہ کہہ دیں، ایک آدمی کی تصویر سرکولیٹ کی جا رہی ہے غلام رسول نامی کہ جی یہ ملوث ہے، حالانکہ وہ ملوث نہیں ہے. لیکن ہم ڈس انفارمیشن، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں بہن کہ آپ نے مجھے فون کیا، اور کچھ پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے. وہ وڈیرا ہے. ایک زمیندار ہونا گناہ نہیں ہے، وہ زمیندار ہو سکتا ہے. وڈیرا کہنا میرا خیال ہے وہ ایک ذہنیت کی نشاندہی کروانا چاہتے ہیں جو کہ یہاں پر غلط ہے. زمیندار ہے، زمین کسی کی میں داخل ہوا، ایک بے زبان جانور، اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک اختیار کیا گیا. اس وحشیانہ سلوک اختیار کرنے والے یا والوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے. یہ میں سمجھتی ہوں ہماری بات ہونی چاہیے. یہ جو ایک کچھ پولیٹیکل جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے وڈیرا کہہ رہی ہیں، نہیں شازیہ مری صاحبہ میں نے اسی لیے کہا کہ چلے میں زمیندار کا لفظ بھی یوز کر لیتی ہوں، لیکن آپ نے جیسا کہ کہا کہ کوئی جو بھی اس میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. کیا آپ اس بات کو میک شور کرتی ہیں کہ جو بھی اس میں ذمہ دار تھا، بھلے وہ ہاری ہو یا پھر زمیندار، اس کو سزا ملے گی اور وہ کیفر کردار تک پہنچے گا؟ بالکل بالکل بالکل. جو بھی اس گھنونے کام میں ملوث ہوگا، وہ بے شک زمیندار ہو، ہاری ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. سندھ پولیس نے ہر رکاوٹ کے باوجود اپنا کام کیا ہے. حکومت سندھ نے اس میں ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر ممکن مدد کی ہے. چیف منسٹر نے نوٹس لیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ایک ضلع میں ایک مثالی کام ہوا ہے. آپ جو بھی کہیں، اگر یہاں شازیہ مری ایم این اے نہ ہوتی تو پھر میں بھی دیکھتی کہ یہ اونٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. تو میں اپنی بڑائی نہیں کر رہی ہوں، ایک انسانی رویہ اختیار کیا گیا ایک بے زبان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، اور جن وحشی درندوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، میں ایک بار پھر کہوں گی، بہت ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو مصنوعی جو اونٹ کو مصنوعی ٹانگ لگنی ہے اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے. ایک دبئی میں مقیم شہری ہے جس نے اونٹ کے لیے بھارت سے مصنوعی ٹانگ منگوانے کا یہ اعلان کیا ہے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مصنوعی ٹانگ لگانے کا اعلان کیا ہے اونٹ کو. جاوید صاحب بہت شکریہ AR وائی کو وقت دینے کے لیے. یہ کہیے گا کیا حکومت کو آپ نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کر لیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں اس میں چھوٹی سی تصحیح کروں گا. یہ ہم نے انیشیٹو لیا ضرور تھا، لیکن میں یہاں خاص طور پہ ذکر کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ جنہوں نے ہماری اس سوشل میڈیا کی اوپر جو یہ کیمپین چلی اس کا خاص طور پہ نوٹس لیا. اور یہاں اگر یہ لائن کے اوپر ہیں شازیہ مری صاحبہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے حقیقتاً ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کا فرض ادا کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا، اور یہ بائیونکس کو جو ہے انہوں نے ٹاسک دیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. ہم نے دیکھیں، ہم نے ایک جو ہے جسے کہتے ہیں انیشیٹو لینا، ایک دیا جلانا، ہم نے وہ دیا جلایا، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس دیا جلانے کی جو دیے کی روشنی ہے یہ الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. لوگوں کو اویئرنیس آیا، لوگ سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے ہوئے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں. شازیہ مری صاحب نے ہم سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی یہ ہم سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو احسن طریقے سے پورا کریں گے. جو کنسرن NGOs ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمیں صرف ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بے زبان ہے اس کو انصاف ملے، اور آئندہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کم از کم کچھ نہیں تو ایک ایسا سسٹم ضرور بنایا جائے کہ
بے زبان کے اوپر. ایک انسان ہے, وہ بولتا ہے, وہ اپنے تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے, بے زبان بیچارہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یقیناً یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. جاوید اقبال صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور مصنوعی اعضا بنانے والی مقامی کمپنی بایونکس سے انس نیاز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انس بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ اونٹ ابھی کم عمر ہے, کیا اس کو مصنوعی ٹانگ لگ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ بایونکس کو آن بورڈ لینے کا, اور میں تمام اسٹیک ہولڈر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بایونکس کو اس ٹاسک کے اوپر لگایا, جو کہ کافی عرصے سے بایونکس پاکستان میں لمس مینوفیکچر کر رہا ہے. سو جو اونٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی لم لگایا جا سکتا ہے اس کو, اور ہماری ٹیم بلکہ میرا جو کو فاؤنڈر ہے اس نے اس کو وزٹ بھی کیا, دیکھا بھی کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, اور اسی لیے اس کو لوکل بنانے کی ہم لوگوں نے تجویز دی ہے, تاکہ ان فیوچر اگر اسی کوئی ریپیئرنگ ہوتی ہے یا چینجز ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک تو لوکل سولوشن ڈیولپڈ ہونا چاہیے, اور اس طرح کے خدا نہ خواستہ کوئی کیسز ہوں تو ایج کے ساتھ ساتھ اگر اس کی کوئی لینتھ میں یا کوئی بھی ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ہوں تو وہ لوکلی کی جا سکیں. ٹھیک, بہت شکریہ انس نیاز.